माह सियाम में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। इफ्तारी का लाजमी जुज खरीदना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। ईरानी खजूर 310 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। अदरक 330, लीमू 280 रुपए किलो में फरोख्त। टोबा में भी आड़ती मर्जी के दाम वसूल करने लगे। लीमू 350 रुपए फी किलो में दस्तयाब। फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का इंतजामिया से कीमतों में कमी का मुतालबा। चिनियोट के फड़िए भी बुरी तरह मुतासिर। सब्जियों की कीमतों में 15% तक कमी के बावजूद खरीदार ना होने के बराबर। लहसुन 210, टमाटर 25, सब्ज मिर्च 50, आलू 40, प्याज 30 रुपए किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। फैसलाबाद में मुर्गी के गोश्त के दाम आसमान पर। ब्रॉयलर मुर्गी की कीमत 260 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मुर्गी के गोश्त की कीमतें शहरियों के होश उड़ा दिए। लॉकडाउन के हवाले से ताजरों का नया मुतालबा सर उठाने लगा। ताजरों का पूरा हफ्ता लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं 4 दिन मार्केटें खुलने से रश ज्यादा बढ़ता है। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन राना मोहम्मद नवीद ने भी पूरे हफ्ते का मुतालबा कर दिया। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल का शहर भर का दौरा। खुली दुकानों को सील कर दिया। दुकानदारों को एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। जेल में मौजूद कैदियों के लिए बड़ी खबर। लवाहिकीन अब उन तक ईदी पहुंचा सकेंगे। जेल में खुसूसी काउंटर कायम किए जाएंगे। आईजी पंजाब जेल खाना जात मिर्जा साहिब सलीम बेग मरासला जारी कर दिया। मुलाकात नहीं होगी मगर ईदी पहुंचाई जा सकेगी। ईद की छुट्टियों का ऐलान। 22 मई से 27 मई तक छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी। ईद की छुट्टियों के दौरान अवामी मकामात मार्केटें बंद रहेंगी। सिर्फ मखसूस दुकानें खुली रहेंगी। पंजाब हुकूमत का आम आदमी को रिलीफ देने के लिए बड़ा इकदाम। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इंटरसिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दे दी। बसों में सैनिटाइजर रखना, मुसाफिर, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए मास्क पहनना लाजिम करार। किरायों में 20% कमी का ऐलान। एसओपीज पर अमल दरामद की हिदायत। बड़े शॉपिंग मॉल्स भी खोलेंगे। मसीही बरादरी को चर्चिस में इबादत की इजाजत। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में 1% कमी। शरह सूद में कमी पर सनतकार खुश। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नदीम अल्लाहवाला कहते हैं सनतकारों के लिए शहरियों को भी फायदा होगा। पैदावारी लागत में कमी आने से इंटरनेशनल सतह पर एक्सपोर्ट को फायदा होगा। अलामात के बगैर ही अब कोरोना वायरस की तशखीस हो सकेगी। चुगताई लैब की जानिब से अमरीकी इदारे FDA की मंजूर शुदा जदीद एंटीबॉडीज टेस्ट की सहूलत का आगाज। लैब डायरेक्टर डॉक्टर उमर चुगताई कहते हैं एंटीबॉडी टेस्ट 99% मुस्तनिद टेस्ट है। टेस्ट के लिए सिर्फ ब्लड सैंपल दरकार है। टेस्ट अलाइव मेथड के जरिए किया जाएगा। जंग में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जिला इंतजामिया ने मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा हेड मशीन, जेट मशीन और आर्मी की गाड़ियां शामिल। शोरकोट में टिड्डी दल का हमला। मौजा भंगू, सोलंगक और दीगर इलाकों में भी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। डीसी जंग मोहम्मद ताहिर भट्टू का मुतासरा इलाकों का दौरा। अफसरान को टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। PR सेंटर चिनियोट और चक 11 का गंदम टारगेट खतरे में। 10 रोज से गंदम की खरीदारी न हो सकी। सेंटर इंचार्ज कहते हैं अंदरून शहर में पॉपुलेशन ज्यादा है। काश्तकारों ने चिनियोट और चक 11 में दीगर सब्जियों की फसलें काश्त कर रखी हैं। कमालिया में हालिया बारिशों से गंदम की फसल शदीद मुतासिर। खासे परेशान है किसान। कहते हैं बारिशों से गंदम की गहाई का अमल ताखीर का शिकार है। गंदम भी मुकम्मल खराब हो चुकी है।
فیصل آباد میں گندم کی 80% کٹائی مکمل، کاشتکار نمی والی گندم ذخیرہ مت کرے ورنہ کیڑے مکوڑے حملہ آور ہو سکتے ہیں، ایوب ریسرچ حکام نے کاشتکاروں کو آگاہ کر دیا۔ جھنگ کا مین برجی چوک تباہ حالی کا شکار، سیوری زدہ پانی جمع ہونے سے چوک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہونے لگی، دکانداروں کو بھی مشکلات کا سامنا۔ شعبہ ٹیکسنگ میں سیاسی نمائندوں کے وعدے وفا نہ ہوئے، شورکوٹ روڈ کی حالت زار نہ بدل سکی، حادثات میں اضافہ، ٹریفک کی روانی بھی متاثر، راہ گیروں کا اعلی حکام سے روڈ کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ چنیوٹ پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں، غیر قانونی اسلحہ و منشیات برآمد ہونے پر 6 ملزم گرفتار، 3 کلو سے زائد چرس، شراب اور اسلحہ برآمد۔ پرنسپل گورنمنٹ غزالی کالج جھنگ پروفیسر منیش ظفر خان ریٹائرڈ ہو گئے، کالج کے سربراہان نے پروفیسر منیش ظفر خان کی تعلیمی خدمات کو سراہا، پروفیسر صفدر حسین نیّر نے بطور قائم مقام پرنسپل چارج سنبھال لیا۔ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کا مستحق خاندانوں کے لیے 1 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان، چیئرمین مولانا بشیر فاروق کہتے ہیں ہمارا اصل مقصد لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے، عید کے بعد 20,000 خاندانوں کو روزگار فراہم کریں گے۔ اور سابق وائس چیئرمین گلشن کالونی زوار حسین کی رہائش گاہ پر راشن تقسیم، ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری کی خصوصی شرکت، مستحقین میں عید گفٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ فیصل آباد میں مرغی کے گوشت کے دام آسمان پر، برائلر مرغی کی قیمت 260 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، مرغی کے گوشت کی قیمت نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے۔ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تاجروں کا نیا مطالبہ سر اٹھانے لگا، تاجروں کا پورا ہفتہ لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ، کہتے ہیں 4 دن مارکیٹیں کھلنے سے رش زیادہ بڑھتا ہے۔ صدر الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رانا محمد نوید نے بھی پورے ہفتے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومتی احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر پیر محل کا شہر بھر کا دورہ، کھلی دکانوں کو سیل کر دیا، دکانداروں کو SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت۔ جیل میں موجود قیدیوں کے لیے بڑی خبر، لواحقین اب ان تک عیدی پہنچا سکیں گے، جیل میں خصوصی کاؤنٹر قائم کیے جائیں گے، IG پنجاب جیل خانہ جات مرزا صاحب سلیم بیگ مراسلہ جاری کر دیا، ملاقات نہیں ہوگی مگر عیدی پہنچائی جا سکے گی۔ عید کی چھٹیوں کا اعلان، 22 مئی سے 27 مئی تک چھٹیاں ہوں گی، نوٹیفیکیشن جاری۔ عید کی چھٹیوں کے دوران عوامی مقامات، مارکیٹیں بند رہیں گی، صرف مخصوص دکانیں کھلی رہیں گی۔ پنجاب حکومت کا عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے بڑا اقدام، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے انٹر سٹی اور انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ کھولنے کی اجازت دے دی، بسوں میں سینیٹائزر رکھنا، مسافر، ڈرائیور اور کنڈکٹر کے لیے ماسک پہننا لازم قرار، کرایوں میں 20% کمی کا اعلان، SOPs پر عمل درآمد کی ہدایت، بڑے شاپنگ مالز بھی کھولیں گے، مسیحی برادری کو چرچز میں عبادات کی اجازت۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شرح سود میں 1% کمی، شرح سود میں کمی پر صنعت کار خوش، نائب صدر چیمبر آف کامرس ندیم اللہ والا کہتے ہیں صنعت کاروں کے لیے شہریوں کو بھی فائدہ ہوگا، پیداواری لاگت میں کمی آنے سے انٹرنیشنل سطح پر ایکسپورٹ کو فائدہ ہوگا۔ علامات کے بغیر ہی اب کرونا وائرس کی تشخیص ہو سکے گی، چغتائی لیب کی جانب سے امریکی ادارے FDA کی منظور شدہ جدید اینٹی باڈیز ٹیسٹ کی سہولت کا آغاز، لیب ڈائریکٹر ڈاکٹر عمر چغتائی کہتے ہیں اینٹی باڈی ٹیسٹ 99% مستند ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ کے لیے صرف بلڈ سیمپل درکار ہے، ٹیسٹ الائیو میتھڈ کے ذریعے کیا جائے گا۔ جنگ میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری، ضلع انتظامیہ نے مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم قائم کر دیا، آپریشن میں 100 سے زائد ہیڈ مشین، جیٹ مشین اور آرمی کی گاڑیاں شامل۔
شورکوٹ میں ٹڈی دل کا حملہ، موضع بھنگو، سولانگک اور دیگر علاقوں میں بھی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ڈی سی جھنگ محمد طاہر بٹو کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، افسران کو ٹڈی دل کے خلاف آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ پی آر سینٹر چنیوٹ اور چک 11 کا گندم ٹارگٹ خطرے میں، 10 روز سے گندم کی خریداری نہ ہو سکی۔ سینٹر انچارج کہتے ہیں اندرون شہر میں پاپولیشن زیادہ ہے۔ کاشتکاروں نے چنیوٹ اور چک 11 میں دیگر سبزیوں کی فصلیں کاشت کر رکھی ہیں۔ کمالیہ میں حالیہ بارشوں سے گندم کی فصل شدید متاثر، خاصے پریشان ہے کسان۔ کہتے ہیں بارشوں سے گندم کی گہائی کا عمل تاخیر کا شکار ہے، گندم بھی مکمل خراب ہو چکی ہے۔ فیصل آباد میں گندم کی 80% کٹائی مکمل، کاشتکار نمی والی گندم ذخیرہ مت کرے ورنہ کیڑے مکوڑے حملہ آور ہو سکتے ہیں، ایوب ریسرچ حکام نے کاشتکاروں کو آگاہ کر دیا۔ جھنگ کا مین برجی چوک تباہ حالی کا شکار، سیوری زدہ پانی جمع ہونے سے چوک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہونے لگی، دکانداروں کو بھی مشکلات کا سامنا۔ شعبہ ٹیکسنگ میں سیاسی نمائندوں کے وعدے وفا نہ ہوئے، شورکوٹ روڈ کی حالت زار نہ بدل سکی، حادثات میں اضافہ، ٹریفک کی روانی بھی متاثر، راہگیروں کا اعلی حکام سے روڈ کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔